ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. حسبنا اللہ ونعم الوکیل. یا حی یا قیوم برحمتک استغیث ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. آمین. الحمدللہ آج 8 نومبر 2020 کو سنڈے کے دن قرآن کلاس نمبر 53 میں ہم انشاءاللہ تعالی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 110 سے شروع کریں گے. یہ بھی قرآن حکیم میں چند اہم ترین آیات میں سے ہے. ہمارے لیے تو اس کی اہمیت اس اعتبار سے ہے کہ ایز اے امتی اس امت کی فضیلت کا بیان سورہ آل عمران کی آیت نمبر 110 میں ہوا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. کنتم خیر امت اخرجت للناس. تم سب سے بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے نکالے گئے ہو. تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان لاتے ہو. دیکھیں اللہ پر ایمان لانے کا ذکر تیسرے نمبر پہ ہوا ہے. نیکی کا حکم اور برائی سے روکنا اس کا ذکر پہلے ہوا. اس میں حکمت یہ پوشیدہ ہے کہ اللہ پر ایمان لانے کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کے لیے حمیت بھی ہو، اور حمیت یہ ہے کہ جن کاموں سے اللہ نے روکا ہے ان سے رکنے کا اور لوگوں کو بھی حکم دیا جائے، عرض کی جائے. جس کی جو ذمہ داری ہے وہ پوری کرے. حکمران ظاہر ہے آرڈر کے ذریعے کرے گا، باپ اپنے گھر میں حکم کے ذریعے کرے گا، اولاد باپ اور ماں کے سامنے جو ہے وہ عرض کریں گے اور برائی سے روکیں. تو پھر ان کا ایمان لانا جو ہے نا وہ واقعی اس چیز کا پروف ہوگا کہ وہ اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ٹاپ پرائرٹی سمجھتے ہیں. صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، اس شخص نے ایمان کی حلاوت چکھ لی جس میں 3 نشانیاں ہیں. نمبر 1، اللہ اور اس کا محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے پوری دنیا میں سب سے بڑھ کر محبوب ہو جائیں. نمبر 2، اس کی دوستی اور دشمنی کا معیار اللہ کی ذات ہو. اور نمبر 3،
کفر کی طرف لوٹایا جانا اس کے لیے اتنا ہی مشکل ہو جائے جتنا زندہ آگ میں جلنا، یعنی وہ آگ میں جلنے کے لیے تیار ہو جائے لیکن اپنا دین نہ چھوڑے۔ جس میں 3 یہ باتیں ہوں گی وہ ایمان کی مٹھاس چکھے گا۔ دوسری بات کیا ہوئی کہ دوستی اور دشمنی کا معیار اللہ کے ساتھ۔ تو جب کبھی بھی برائی دیکھے تو ظاہر ہے وہ اللہ کے ریفرنس سے اس برائی کو روکنے کی کوشش کرے گا، اور یہ اس امت کا منصب ہے جس کی وجہ سے یہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سابقہ تمام پیغمبروں کی امتوں سے بہتر ہے۔ ویسے پبلک کو تو یہ کہانی کرائی گئی ہے کہ چونکہ ہم اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہیں اس لیے ہمارا مرتبہ اگلی امتوں سے بڑھ کر ہے۔ یہ آدھا سچ ہے۔ پورا سچ یہ ہے کہ چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت کی وجہ سے قیامت تک انبیاء کا سلسلہ بین ہو چکا ہے، تو نبیوں والا کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو ٹرانسفر ہو گیا۔ تو جب اس امت نے نبیوں والا کام کرنا ہے تو ان کا سٹیٹس اگلے انبیاء کی امتوں سے بڑھ گیا۔ ویسے اگلے انبیاء کی امتیں بھی نیکی کا کام کرتی تھیں، لیکن ان کی رسپانسبلٹی اس لیول کی نہیں تھی جو ہماری امت پہ آئی ہے۔ کیوں؟ اگلے انبیاء کسی قوم اور قبیلے کی طرف آتے تھے، تو قرآن میں ہے نا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ ہر امت میں ہم نے کوئی نہ کوئی رسول اٹھایا اس بنیادی دعوت کے ساتھ کہ عبادت کرو اللہ کی، اور اللہ کے مخالفت پہ جو طاغوت کھڑے ہیں ان کی نفی کرو۔ وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ۔ کوئی امت نہیں گزری، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جس میں ہم نے کوئی نہ کوئی ڈر سنانے والا نہ بھیجا ہو، لیکن وہ اپنے قوم، قبیلے، علاقے کے لیے ہوتے تھے، پوری انسانیت کے لیے وہ پیغمبر نہیں ہوتے تھے۔ پوری انسانیت کے لیے اگر کوئی پیغمبر ہے تو ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، اور ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر پوری انسانیت کے لیے ڈر سنانے والا اور خوشخبری دینے والا۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت بنا کے بھیجے گئے ہیں سارے جہان والوں کے لیے۔ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ، قرآن تو نہیں ہے نصیحت، اور یہ آیت رسول اللہ کی طرف بھی لوٹتی ہے کہ رسول اللہ تو نہیں ہے مگر نصیحت سارے جہان والوں کے لیے۔ تو چونکہ سارے کے لیے ہیں تو آپ تو ظاہر دنیا سے چلے گئے ہیں، ہم لوگ تو بعد میں آئے ہیں۔ ہم لوگوں تک بات پہنچانا امت کی ذمہ داری ہے، اور ہمارے بعد آنے والے لوگوں تک بات پہنچانا ہماری ذمہ داری ہے۔ اس حوالے سے میں نے بخاری اور مسلم کی کئی احادیث، حجۃ الوداع کا خطبہ نبی علیہ السلام کا، یوم النحر کا خطبہ پچھلی کلاس کے اندر کور کیا، میں آج اس کو ریپیٹ نہیں کروں گا۔ بہرحال یہ ایک بہت بڑا منصب ہے جس کی وجہ سے یہ امت اگلی امتوں پر بازی لے گئی کہ اس کو نبیوں والا کام ٹرانسفر ہوا ہے، اور وہ نبیوں والا کام اس وجہ سے ٹرانسفر ہوا کہ نبی علیہ السلام خاتم النبیین ہے، اس وجہ سے یہ امت افضل ہو گئی اگلی امتوں سے۔ تو ہماری جو افضلیت ہے وہ نیکی کی دعوت دینا اور برائی سے روکنا ہے۔ ہماری افضلیت اس لیے نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ کچھ بھی ہیں اللہ تیرے محبوب کی امت سے ہیں، ہم نے تو کوئی نہیں سیدھے راستے پہ آنا۔ نبی علیہ السلام کی نسبت، وہ نسبت جو ہے وہ اس کام کی وجہ سے یہ بڑی نسبت ہے کہ ہم نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں۔ اسے عربی میں کہا جاتا ہے امر بالمعروف، حکم دینا معروف نیکی کے کاموں کا، ونہی عن المنکر، اور روکنا منکر سے، انکار کی گئی چیزوں سے، برائی سے۔ یہ ٹرم یوز ہوتی ہے امر بالمعروف ونہی عن المنکر، لیکن یہ کام دونوں کرنے والے ہیں۔ امر بالمعروف تو اتنا میٹھا کام ہے کہ وہ آپ کافر کے سامنے بھی کر سکتے ہیں۔ اصل جو مسئلہ ہے وہ ہے نہی عن المنکر، جو آپ مسلمان کے سامنے کرتے ہوئے بھی ڈرتے ہیں، یعنی کسی کو برائی سے روکنا۔ اس کی آپ پریکٹیکل مثال دیکھیں، اگر آپ دن کے وقت موٹر بائک کی ہیڈ لائٹ آن کر کے 1 کلومیٹر کا سفر مجھے طے کر کے بتائیں ایسی روڈ پہ جس پہ لوگ چل رہے ہوں، آپ کو 20 لوگ ملیں گے یوں اشارہ کرتے ہوئے۔
حالانکہ ان کا کیا جا رہا ہے، وہ بیٹری کیا ہے یار، کچھ بھی نہیں ہونا اس کو، آج کل تو ویسے ہی LED لائٹ ہے، کیا ہو گیا؟ لیکن آپ پوری زندگی وضو غلط کرتے رہیں، آپ پوری زندگی نماز غلط طریقے پہ پڑھتے رہیں، آپ کو آپ کے ساتھ نماز پڑھنے والا بھی بتانے کی ہمت نہیں کرے گا، کیونکہ اسے ڈر ہے کہ آپ کتے کی طرح پڑ جائیں گے اسے. ہاں سیدھی سی بات ہے. اور علماء سے جا کے پوچھتے نہیں ہیں. علماء کے پاس چلے بھی جائیں گے تو بڑی مشکل سے ایسے علماء ملیں گے جو آپ کو صحیح بات بتائیں. تو جو ہمارا اصل منصب تھا وہ تو ہم پورا کوئی نہیں کر رہے ہیں، بہرحال صرف نسبت اویل کر رہے ہیں کہ نبی علیہ السلام کی امت ہے جی، بڑی سب سے پہلے یہ امت جنت میں جائے گی. سر امت تو جائے گی، آپ کو کس نے جنت میں بھیج دیا ہے؟ وہ تو جو جنت میں جانے والے ہیں وہ جائیں گے نا. امت تو کافر بھی ہیں. امت کی دو قسمیں ہیں، امت دعوت اور امت اجابت. امت دعوت وہ ہے جن تک نبی علیہ السلام کا پیغام ابھی پہنچنا باقی ہے یا آپ نے پہنچانا ہے، جیوز، کرسچنز، ہندو، بدھسٹ. اور دوسری ہے امت اجابت جس نے دعوت قبول کر لی، یعنی ہم جو مسلمان ہیں جنہوں نے نبی علیہ السلام کی دعوت کو قبول کیا، ہم امت اجابت ہیں اور وہ امت دعوت ہے. کافر بھی رسول اللہ کی امت میں شامل ہیں، ان تک بھی بات پہنچانی ہے. تو امت تو وہ بھی ہیں. اور سر امت تو وہ بھی ہیں جو بخاری مسلم میں حدیث ہے، میری امت سے کچھ لوگ لائے جائیں گے میرے حوض کوثر کے اوپر، میں ان کو پہچانتا ہوں گا اور مجھے بتایا جائے گا کہ آپ کی وفات کے بعد انہوں نے دین میں بدعتیں جاری کر دی تھیں، دین سے الٹے قدم پھر گئے تھے. ایک حدیث بخاری مسلم میں حضور کے کلمہ گو اس زمانے میں جو اصحاب تھے قانوناً ان کے بارے میں ہے، اصحابی اصحابی. حضور کہیں گے میرے تو صحابہ ہیں، تو فرشتے کہیں گے آپ کے بعد یہ لوگ دین سے پھر گئے تھے. یعنی یہ وہ صحابہ نہیں ہیں جن کو ہم رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو فتح مکہ پہ نبی علیہ السلام کے غلبے کی وجہ سے بس اسلام قبول کر لیا، بعد میں منکرین زکوٰۃ بن گئے، مسالمہ کذاب کے ساتھ مل گئے. انہی لوگوں کے خلاف سیدنا ابوبکر نے قتال کیا تھا، بخاری میں موجود ہے. اور بخاری مسلم میں امتی امتی کی احادیث بھی ہیں، یعنی بعد والے لوگوں میں بھی ایسے لوگ ہوں گے جنہوں نے نبی علیہ السلام کا پیٹرن چھوڑ دیا ہوگا. تو جب نبی علیہ السلام کو بتایا جائے گا نا کہ انہوں نے تو کام ڈالا ہے آپ کے بعد، تو آپ کے دماغ میں تو یہ ہوگا کہ حضور کہیں گے کہ چلو میری نسبت نالی چھاڑ دے، کام پایا تھے کہ خیر ہے. تو لیکن بخاری مسلم میں الفاظ ہے سحقن سحقن لمن غیر بعدی، سحقن سحقن لمن بدل بعدی. ان کو مجھ سے دور کرو، ان پہ پھٹکار ہو جنہوں نے میرے بعد میرے دین کو بدل دیا. سر رسول اللہ کے لیے تو سب سے اوپر دین ہے، آپ نہیں ہیں. اور اس سے بڑی بات کروں، دین اتنی بڑی چیز ہے کہ اللہ نے اپنے پیغمبروں کو قتل ہوتے دیکھا ہے دین کی وجہ سے. اللہ نے اپنے پیغمبروں کو لہو لہان ہوتے دیکھا ہے دین کی وجہ سے. دین اللہ کو اتنا محبوب ہے کہ اس کے محبوب ترین بندوں کو تکلیفیں اس دین کی وجہ سے اٹھانی پڑی ہیں. آپ نے دین کو مذاق سمجھ لیا تو خیر ہے. دین کی وجہ سے انبیاء کو تکلیفیں اٹھانی پڑی ہیں، اللہ نے انبیاء کی تکلیفیں گوارا کر لی ہیں، دین پہ آنچ نہ آئے. اور ہم ہر کام کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، دین جدھر مرضی جائے. یہ میں آپ کو فرق بتا رہا ہوں کتنا فرق ہے. تو امر بالمعروف و نہی عن المنکر یہ بہت بڑا منصب ہے. اب یہ آیت اس چیز کی متقاضی ہے کہ میں 1 گھنٹہ اسی پہ بولتا رہوں، کیونکہ آپ کی فضیلت میں ہے نا جی. ہمارے بھی تو فضائل آئے ہیں نا، لیکن وہ فضائل ویل کرنا بہت مشکل کام ہے. جو یہ کام کرے گا، اور یہ بھی سمجھ لیں یہ کام اوبلیگیٹری ہے، آپشنل نہیں ہے. کر لیا تو ٹھیک، نہ کرے تو خیر، یہ نہیں ہے، بلکہ فرض ہے. قرآن میں جنت میں جانے کی 4 شرائط جو بیان ہوئی ہیں، ان میں سے پہلی شرط کیا ہے؟ الا الذین آمنوا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا والعصر ان الانسان لفی خسر. قسم ہے زمانے کی، یا زمانہ اس بات پر گواہ ہے کہ پوری انسانیت ہی گھاٹے کا زمانہ دیکھ رہی ہے، وہ گھاٹے میں ہے، سوائے ان لوگوں کے جن میں 4 نشانیاں ہوں گی. زمانہ کیوں گواہ ہے؟ اس لیے کہ زمانہ تو شروع سے چل رہا ہے، زمانے کو تو موت نہیں آئی ہوئی. زمانے نے یہ وقت دیکھا ہے کہ نوح علیہ السلام کے ساتھ صرف 78 لوگ کشتی میں بچے، باقی سب غرق ہوئے. اسی زمانے نے پھر یہ بھی دیکھا کہ لوط علیہ السلام کی 2 بیٹیاں ان کے ساتھ بچیں، پوری قوم لوط تباہ ہوئی. اسی زمانے نے
فرعونیوں کو ڈوبتے ہوئے دیکھا، اسی زمانے نے قوم صالح کی بربادی دیکھی، اسی زمانے نے قوم عاد کی تباہی دیکھی. یہ سورج تو وہی ہے، یہ دیکھتا آ رہا ہے. تو یہ زمانہ گواہ ہے کہ اوورآل زیادہ تر لوگ تباہ ہی ہوئے ہیں انسانیت میں، دنیا اور آخرت کے اعتبار سے. الا الذین آمنوا، ہاں چند ہیں ایمان والے. وعملوا الصالحات، جو کہ نیک عمل کیا کرتے تھے، یہ کریں گے. وتواصوا بالحق، اور لوگوں کو بھی وصیت کریں گے سچائی کی بات کی. کونے مان کے نہیں بیٹھ جائیں گے، سچائی کے لیے کھڑے ہوں گے، سچائی اور انصاف کے اوپر قائم ہوں گے. اولو العلم قائما بالقسط کے تحت، چاہے ان کو اپنے خلاف بھی گواہی دینی پڑے، اپنے رشتہ داروں کے خلاف گواہی دینی پڑے، وہ کھڑے ہو جائیں گے اللہ کے لیے، اللہ کے مجاہد بن کے، رسول اللہ کے سپاہی بن کے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. وتواصوا بالحق، وصیت کریں گے حق بات کی، سچی بات بتائیں گے لوگوں کو، بالکل دو ٹوک. وتواصوا بالصبر، اور پھر جب پھینٹی لگے گی تو صبر کریں گے. جی یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ حق بات کریں تو آگے آپ کی پھینٹی نہ لگے. اگر آپ کے سامنے ہزاروں کا مجمع اور سبحان اللہ کہہ رہا ہے تو آپ یہ بات سمجھ لیں کہ آپ شاید کوئی ایسی بات پیش کر رہے ہیں جو حضرت نوح علیہ السلام سے بھی بہتر فارم میں آپ نے کو پیش کر دی ہے. تو یہ تو پاسبل نہیں. تو یا آپ وہ بات کر رہے ہیں جو نوح علیہ السلام نے کی تھی تو ان کو تکلیف اٹھانی پڑی تھی، تو آپ کیسے وہ بات کریں اور وہ آپ کو تکلیف نہ اٹھانی پڑے؟ یہ تو ایک نیچرل چیز ہے. تو یہ ڈیٹم لیول پہ 4 شرائط ہیں کامیابی کی. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اس کے بغیر تو چھٹکارا نہیں ہے. لہذا دعوت و تبلیغ کا کام کرنا یہ کوئی یہ نہیں ہے کہ کر لیا تو ثواب، نہ کرے تو گناہ. نہیں، یہ اسی طرح ضروری ہے جس طرح ایمان لانا. ہاں اس کا دائرہ کار ڈیفرنٹ ہوگا. ایک گھر کے اندر یہ ذمہ داری ہوگی باپ کی اپنی بیوی اور بچوں تک بات پہنچانا. ایک دفتر میں ذمہ داری ہوگی آفیسر کی کہ وہ اپنے انڈر لوگوں تک پازیٹیولی بات کو پہنچائے. بحث و مباحثہ نہیں کرنا، صرف بات پہنچانی. یہ بات ذہن میں رکھیے گا. بحث کرنے کی اجازت تو اللہ کے نبی کو بھی نہیں ہے. جن سے کوئی لائق ہو نہیں سکتا کہ وہ اگلے بندے کو دلائل پہ قائل کر لیں گے، ان کو بھی کہا گیا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. ہاں یہ ذہن میں رکھنا ہے. صرف دعوت، وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ. حتیٰ کہ حضور کا وہم بھی اللہ تعالیٰ نے نکال دیا یہ بات کہہ کے. اگر آپ کے دماغ میں بھی کوئی بات آتی تو اللہ تعالیٰ نے وہ بھی نکال دیا کہ اے نبی ہم آپ سے نہیں پوچھیں گے لوگ دوزخ میں کیوں گئے، آپ کا کام صرف بات پہنچانا ہے. یہ نہیں پوچھیں گے کہ آپ کو ایک ذمہ داری دیتی سی، وہ باوجود ایڈے بڑے دوزخ چلے گئے نے کیا کیتا ہے تسی. نہیں، آپ کا کام صرف پہنچانا ہے. جس نے جانا ہے جہنم میں جائے، آپ کا کام صرف پہنچانا ہے. حتیٰ کہ اس سے بھی بڑھ کے قرآن میں کئی جگہ یہ مضمون آیا ہے فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا. تو اپنی جان کو ہلاک کر لے گا اے نبی اس غم سے کہ لوگ قرآن پہ ایمان نہیں لا رہے. چھوڑو. اس سے بھی بڑھ کر اللہ تعالیٰ نے فرمایا سَيَذَّكَّرُ مَن يَخْشَىٰ. آپ نے نصیحت اس کو کرنی ہے جو واقعی ڈرتا ہے. وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَىٰ. اور جو بدبختی پہ اترا ہوا ہے اس کو چھوڑ دیں. الَّذِي يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرَىٰ. اس کا علاج یہ ہے کہ ہم اسے بڑی آگ پہ پیش کریں گے. ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَىٰ. پھر وہ اس آگ میں نہ زندوں میں ہوگا نہ مردوں میں. قد افلح من تزکا. بے شک کامیاب وہ ہوا جس نے اپنا تزکیہ کر لیا، اصلاح کر لی. وذکر اسم ربہ فصلی. اور اپنے رب کا نام لے کر نماز پڑھی. ہم اپنے رب کا نام لے کے نماز پڑھتے ہیں، اسی لیے 4 رکعتوں میں 22 دفعہ اللہ اکبر آتا ہے، سٹارٹ سے لے کے ہر رکعت میں. ان ھذا لفی الصحف الاولی. یہی ایک کانٹے کی بات تھی جو اگلے صحیفوں میں تھی. بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقی. بلکہ تم دنیا کی زندگی کو پرائورٹی دیتے ہو جبکہ آخرت باقی رہنے والی ہے اور بہتر بھی ہے. ان ھذا لفی الصحف الاولی. یہی ایک یونیورسل ٹروتھ تھا جو اگلے صحیفوں میں بھی تھا. صحف ابراہیم و موسیٰ. چاہے وہ ابراہیم کے صحیفے ہوں یا موسیٰ کے. اصل کانٹے کی بات یہ تھی کہ دنیا کی زندگی عارضی ہے. جب تک یہ دنیا کا کتا نہیں نکلے گا نا آپ کے دل سے، آپ کے دل کا کنواں پاک نہیں ہو سکتا. تو نصیحت صرف بات آپ نے پہنچانی ہے، منوانی نہیں. ہاں منوانا کس کا کام ہے؟ باپ کا. وہ تو ابو داؤد میں حدیث ہے 10 سال کا بچہ ہو جائے نماز پڑھاؤ، نماز نہ پڑھے مارو.
لیکن لوگوں کے بچوں کو نہیں نماز کے لیے آپ نے مارنا، یا مسجد میں بیٹھ کے تو لوگوں کے جو بیچارے بچے آئے ہوئے ہیں مسجد میں ان کے اوپر آپ نے پوری اپنا وہ سوٹا لے کے مگر نہیں ہو جانا جس نے بابے جڑے ویلے بیٹھے ہوندے نے جا کے مسیدی مصیبت بنے ہوندے نے. یہ نہیں، اپنے بچوں پہ اپنے سنتے نہیں، لوگوں کے بچوں ڈانٹتے نے جا کے. وہ زمانے گئے کہ جب محلے میں، ہم نے تو وہ زمانہ دیکھا ہے، تو ہم محلے میں ہر بزرگ سے ڈرتے تھے، اور اب وہ زمانہ ہے کہ لوگ اپنے ماں باپ سے نہیں ڈرتے. کتنا فرق آ چکا ہے. تو دعوت پہنچانی ہے آپ نے. ہاں جو بائی فورس ہے نا، وہ جہاں جہاں آپ کا حلقہ اثر ہے، حکمران کا کام ہے بائی فورس کرے گا، اس کے پاس سلطہ ہے نا، طاقت ہے. آپ کا کام نہیں ہے کہ آپ ڈنڈے لے کے تو جا کے سینما توڑنا شروع کر دیں، نہیں. آپ برائی دیکھیں گے، صرف دعوت دیں گے کہ بھئی یہ غلط ہو رہا ہے، بس. باقی حکمران کا کام ہے زنا کے اڈے بند کروانا، جوئے کے اڈے بند کروانا، یہ آپ کا کام نہیں ہے، یہ حکمرانوں کا کام ہے. حکمرانوں کو ایجوکیٹ کریں گے، وہ کریں گے تو ٹھیک، نہیں کریں گے تو آپ نے جو ہے نا خود کش حملہ آور نہیں ان پہ بن جانا. بس آپ کی ذمہ داری پوری ہوگی. کو ایگزسٹ کرنا ہے، اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے. تو یہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر، یہ اتنی بڑی چیز ہے کہ یہ اس کے لیے اس سے بڑی کیا فضیلت ہو سکتی ہے کہ یہ نبیوں کا کام ہے. اس کائنات میں اللہ کو سب سے محبوب لوگ کون ہیں؟ انبیاء کرام علیہم السلام. تو جو ان کا کام ہوگا وہ سب سے بہتر کام ہوگا، اس سے تو اوپر کوئی کام ہی نہیں ہو سکتا. ہمیں نبی علیہ السلام کا کیا تعارف کروایا گیا جی، بڑیاں شانہ نے. جناب اللہ کے نبی کی سب سے بڑی جو شان ہے وہ یہ ہے کہ آپ خاتم النبیین ہیں. اور اس کو سن کے سبحان اللہ نہیں کہنا، اس میں یہ میسج ہے کہ یہ کام امت کا ہے کہ آگے آپ کا مشن پہنچائے. جو بخاری مسلم کی میں نے پچھلی دفعہ حدیث بیان کی تھی، آپ نے یوم النہر کے خطبے میں بھی کہا 10 ذوالحجہ کے کہ لوگوں کیا میں نے اللہ کا پیغام پہنچا دیا؟ سب نے کہا بلا یا رسول اللہ، پہنچا دیا. تو آپ نے 3 دفعہ آسمان کی طرف انگلی اٹھا کے نہ پبلک کی طرف کی کہ اے اللہ گواہ رہنا، گواہ رہنا، گواہ رہنا، میں نے ان تک پیغام پہنچا دیا. پھر کہا یہ تمہاری ذمہ داری ہے کہ جو یہاں موجود نہیں ان تک تم نے یہ بات پہنچانی ہے. اور پھر قیامت کے دن اگر اللہ تم سے میرے بارے میں پوچھے تو تم کیا کہو گے؟ سب نے کہا یا رسول اللہ ہم کہیں گے کہ آپ نے پیغام پہنچا دیا. وہ نیچے والے تو شاید یہی سمجھ رہے ہوں گے کہ نہیں بس یہی کام ختم ہو گیا. انہوں نے کہا اچھا یہ کہو گے نا تو اب پھر میں نے کیا کرنا ہے؟ میں نے تو اللہ کو بتا دیا کہ میں نے پہنچا دیا، اب تم نے بھی آگے پہنچانا ہے. صرف اتنی ڈیوٹی نہیں کہ مجھ تک نبی نے پیغام پہنچا دیا تھا، اب اللہ کو تم نے جواب دینا ہے کہ نبی نے پہنچا دیا تھا، مان گئے تو تم نے آگے کیا کیا. اور یہ جو تبلیغی جماعت والے جیسا ہمارے بھائی کہتے ہیں نا افریقہ کے جنگلوں میں بھی کوئی بغیر کلمے کے مر گیا ہم سے پوچھا جائے گا، اس طرح نہیں ہے. ہر بندہ اپنے دائرہ کار میں کرے گا، اور ہر بندے کا کام بھی نہیں جا کے غیر مسلم کو جا کے دعوت دے. جن کو خود اسلام نہیں آتا انہوں نے غیر مسلموں کو کہاں سے دعوت دینی ہے؟ پھر غیر مسلموں کو دعوت دینے کے لیے آپ کی ایکسپرٹیز اس فیلڈ میں کمپیٹنسی ہونی چاہیے کہ ان کے جو ایشوز ہیں ان کو آپ جواب دے سکیں. ادروائز آپ مہربانی کر کے مسلمانوں میں ہی کام کریں، سیدھی سی بات ہے. اس کے لیے اسپیشل لوگ ہوں گے. ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ، یہ تو آپ کریں گے مسلمانوں کے ساتھ، حکمت کے ساتھ بلائیں، اچھے بات کے ساتھ. وجادلہم باللتی ہی احسن، اور مجادلہ پھر ان لوگوں کے ساتھ کرنا پڑے گا. اب قادیانیوں کے سامنے آپ عام ہمارا کوئی عالم بھی بٹھا دیں تو دیکھیں اس کو چھٹی کا دودھ یاد کروا دے گا، جب تک ایکسپرٹیز نہیں ہے. لوگ باہر کے ملکوں میں بیٹھے ہیں، ہمیں ای میلز کر رہے ہوتے ہیں، ہماری اکیڈمی میں فون، او جی ہم نے عیسائیوں کو دعوت دینی ہے، ہمیں طریقہ بتائیں. اپنی حالت یہ ہے کہ قرآن بھی نہیں پڑھا ہوا، اپنا دین نہیں پڑھا ہوا، عیسائیوں کو دعوت دینی، اپنے آپ کو دینا. آپ تو مسلمان ہو پہلے تو خود ایجوکیٹ ہو. صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا تم میں سے جو کوئی برائی دیکھے تو ہو سکے اپنے ہاتھ سے روکے. لیکن انہوں نے بتایا ہاتھ سے کہاں کہاں روکنی ہے. جہاں آپ کے ہاتھ میں سلطہ ہے، پاور ہے. اگر ہاتھ سے نہیں روک سکتا تو کم از کم زبان سے برائی کو برائی کہے، اور اگر زبان سے بھی نہیں کہہ سکتا تو کم از کم دل میں برا جانے. لیکن فرمایا ذالک اضعف الایمان، یہ سب سے کمزور ایمان کا درجہ ہے. یعنی یہ بالکل ایک نازک سی ڈنڈی کے ساتھ ہی جڑا ہوا ہے ایک ایمان گیا. یعنی ایٹ لیسٹ اللہ کی ریکوائرمنٹ ہے کہ زبان سے آپ نے برائی کو برائی کہنا ہے. اور سب سے اعلیٰ درجہ ہے کہ ہاتھ کے ساتھ. اب ذرا ہاتھ سے تو حکمران کریں گے، زبان علماء کا کام ہے. گونگا شیطان اللہ کو پسند نہیں ہے. یہی وجہ تھی کہ حضرت حسین ابن علی نے بنو امیہ کے دور میں کمپرومائز نہیں کیا. وہ یہ سمجھتے تھے کہ میں رسول اللہ کی اولاد سے ہوں، نبیوں والا کام ایٹ لیسٹ سب سے پہلے تو آل رسول کو ٹرانسفر ہوا ہے،
اور میں بھی اگر برائی کو برا جانوں گا دل میں تو پھر تو دین کا جنازہ نکل جائے گا. اس لیے وہ باقیوں کہتے تھے بھی تم جو بھی ہے اللہ کے سامنے عذر پیش کرو, میں کیا عذر پیش کروں گا. دیکھنے حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ سے 2 پیالے لیے ہیں, ایک تو میں نے تمہیں سکھا دیا جو ظاہری شریعت کا علم ہے, ایک وہ ہے جو میں سکھاؤں تو تم میری گردن کاٹ دو. جو صوفیاء کہتے ہیں جی وہ علم لدنی تھا, نہیں, وہ بخاری میں موجود ہے کہ مجھے نبی علیہ السلام نے بنو قریش کے ان لڑکوں کے نام بتائے ہیں, ان کے ماں باپ کے نام بھی, جن کے ہاتھوں اس امت کی دوائی ہونی ہے. اور وہی حکمران تھے, اگر وہ ان کے سامنے کہتے ہیں کہ تیرے ہی دس کے گئے سن اللہ نبی کے تو بیڑا غرق کرنا ہے امت دا, انہوں نے کہنا سی آؤ نا تو تے پہلے ذبح کریے. تو وہ برائی کو دل میں برا جانتے تھے, لیکن آل رسول کا منصب اعلیٰ تھا. ٹھیک ہے نا جی. وہ پھر حسین تو نہیں روزانہ مائیں پیدا کرتی, حسین تو پھر حسین ہے. اس کو سپورٹو میں ایک حدیث یہاں پہ کوٹ کروں گا, میرا ایک کلپ بھی اپلوڈ ہوا تھا, دا ڈفرنس بٹوین حسین ابن علی اینڈ عبداللہ ابن عمر. ابن علی اور ابن عمر کی نیچرز میں فرق. اس میں میں نے یہ حدیث بتائی تھی کہ صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے, کربلا والے ریسرچ پیپر میں ڈلی ہوئی ہے. ابو رافع تابعی کہتے ہیں کہ میں نے عبداللہ بن عمر سے یہ حدیث بیان کی کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا, اور انہوں نے کہا یہ میں نے حدیث عبداللہ ابن مسعود سے سنی تھی, آپ سے بھی سینئر صحابی سے, پہلے 10 مسلمانوں میں سے. اور نبی علیہ السلام نے یہ بات ارشاد فرمائی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے جب کبھی بھی کسی نبی کو پیغمبر بنا کے مبعوث کیا تو کچھ اس کے ڈیڈیکیٹڈ صحابہ ہوتے ہیں جو اس کے ساتھ تن من دھن لگا دیتے ہیں, اور اس کی وجہ سے دین اٹھتا ہے. لیکن جب نبی فوت ہو جاتا ہے اور اس کے وہ ساتھی بھی فوت ہو جاتے ہیں قریبی, پھر ناخلف جانشین ان کی پوسٹ سنبھال لیتے ہیں, اور وہ اپنی زبان سے وہ کچھ کہتے ہیں جو کچھ کرتے نہیں ہیں, اور وہ کچھ کرتے ہیں جس کے کرنے کا حکم نہیں دیا گیا ہوتا, الٹا گیئر لگا ہوتا ہے. تو جو کوئی ان کے ساتھ ہاتھ کے ساتھ جنگ کرے وہ مؤمن ہے, جو زبان سے ان کے خلاف جنگ کرے وہ مؤمن ہے, جو دل میں ان کے ساتھ جنگ کرے وہ مؤمن ہے, اور اس کے بعد ایمان کوئی نہیں ہے. لیکن یہ دل والا بھی اس کے لیے ظاہر ہے, اب عورتیں بچے تو دل میں ہی برا جانیں گے نا برے حکمرانوں کو, وہ بیچارے کیا کر سکتے ہیں. اب یہ حدیث بھی حضرت حسین ابن علی کے سامنے تھی کہ یار میرا منصب تو ہے ایٹ لیسٹ میں زبان سے تو روکوں, تو ان کی تو خیر قتال تک بھی نوبت آ گئی. پھر آپ دیکھیں نا سورۃ المائدہ میں آتا ہے اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو یہ چیز ٹونٹ کے طور پہ کی ہے, کیوں نہیں روکا ان کے علماء اور ان کے اللہ والوں نے ان کو حرام خوریوں سے اپنے حکمرانوں کو, یہ تو منصب ہے. اچھا یہ حدیث جب بیان کی نا تو عبداللہ بن عمر نے اس حدیث کا انکار کر دیا, کیونکہ وہ تھے ذرا درویش قسم کے, لڑائی جھگڑے کو اوائڈ کرنے والے. یزید کو جو آخری وصیتیں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے کی تھی نا, اس میں یہ بھی تھی کہ عبداللہ بن عمر کو اس کا مسلح اور لوٹا نہیں چھوڑے گا, اس سے تو بے فکر نہیں, تیرے لیے مصیبت 2 بندے بنیں گے, عبداللہ ابن زبیر اور حسین ابن علی. اور واقعی پولیٹیشین تو سمجھتا ہے نا جی کہ بھئی کیا کام کون ڈال سکتا ہے. تو عبداللہ بن عمر نے اس حدیث کا انکار کیا, تو کیونکہ وہ خود تو بالکل انکار اس لیے کر رہے تھے کہ وہ تو کہیں بھی لائے نہیں کر رہے تھے سوائے آخری درجے کے. تو ابو رافع بڑے یعنی ڈسہارٹ ہوئے, انہوں نے کہا میں ان کو کہوں گا تو یہ پھر میرے ساتھ ناراض ہوں گے. کہتے ہیں اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ عبداللہ ابن مسعود جو ہے نا وہ مدینہ شریف تشریف لے آئے. تو مجھے ایک دن عبداللہ بن عمر نے کہا کہ بھئی عبداللہ ابن مسعود آئے ہیں تو ان کی زیارت کرتے ہیں, جا کے سینئر صحابی ہیں ہم ان کی صحبت کرتے ہیں. تو کہتے ہیں میں نے اپنے دماغ میں سوچ لیا کہ اب موقع ہے, یہ جائیں گے نا میں ادھر یہ حدیث بیان کروں گا. وہ گئے تو انہوں نے حضرت عبداللہ ابن مسعود سے کہا کہ حضرت آپ نے ہی مجھ سے وہ حدیث بیان کی تھی نا کہ جب بھی کوئی نبی آتا ہے تو اس کے چند صحابی ہوتے ہیں جو ساتھ چلتے ہیں, پھر بعد میں ناخلف جانشین پیدا ہوتے ہیں, ان کے خلاف جو ہاتھ اٹھائے وہ بھی مومن ہے, جو زبان اٹھائے. تو جب پوری حدیث بیان کی تو عبداللہ بن مسعود نے کہا ہاں یہ حدیث میں نے نبی علیہ السلام سے خود سنی تھی. پھر انہوں نے عبداللہ بن عمر کو کچھ نہیں کہا کہ ہاں جی ہوں سناؤ, تو بس وہ میسج پہنچ گیا, عبداللہ بن عمر کو پتہ چل گیا کہ یہ حدیث ہے. یہ حدیثیں بھی تھی نا جس کی وجہ سے کربلا ہو گئی, قیام حسینی کے بنیاد یہ حدیث تھی, امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے اعتبار سے.
تو یہ نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنا، یہ بڑا کمپلسری ہے۔ بخاری اور مسلم میں ایک اور حدیث ہے، نبی علیہ السلام فرمایا کہ نیکی کا حکم دینے والے اور برائی سے روکنے والوں کی مثال اس کشتی کی مانند ہے۔ اب دیکھیں کیسی حضور نے مثال بیان کی، جس کی 2 منزلیں ہوں۔ پرانے زمانوں میں بحری جہاز چلا کرتے تھے، اس کشتی کی 2 منزلیں ہوں، اوپر والی منزل کے لوگ جو ہیں پانی ان کے پاس رکھا ہو، نیچے والی جو منزل کے لوگ ہیں ان کے پاس پانی نہیں ہے، تو ان کو بار بار سیڑھیاں چڑھ کے اوپر پانی کے لیے جانا پڑتا ہے۔ کچھ دنوں کے بعد انہوں نے یہ مشورہ کیا کہ یار یہ بار بار جو ہم اوپر جو جاتے ہیں، اپنی کشتی میں سوراخ کیوں نہ کر لیں، نیچے سے پانی نکال لیں دریا کا، تو انہیں پتہ ہے جو کرے گا تو پھر ہوئے گا کہ۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اب جو اوپر والی منزل کے لوگ ہیں، جب ان کو یہ بات پتہ چلے اور وہ یہ کہنا شروع کر دیں وہ تو خیر ہے اپنے حصے کی منزل میں سوراخ کر رہے ہیں، ہمارا کیا لے رہے ہیں، تو وہ بھی ڈوبیں گے اور نچلے بھی ڈوبیں گے، اور اگر وہ ان کو روک لیتے ہیں تو خود بھی بچ جائیں گے، ان کو بھی بچا لیں گے۔ حضور نے فرمایا یہ مثال ہے نیکی کا حکم دینے اور برائی سے روکنے کی، کہ جو لوگ نیک وہاں پہ موجود ہیں، اگر وہ برائی سے باقی لوگوں کو نہیں نہ روکتے تو ہم تو ڈوبے ہیں صنم، تمہیں بھی لے ڈوبیں گے، تمہیں اس لیے لے ڈوبیں گے کہ تمہیں اللہ پوچھے گا بھئی تجھے اپنے دنیا کے نقصان پہ تو غصہ اور غم ہوتا تھا، جب میرے دین کا جنازہ نکل رہا تھا تو چپ کر کے بیٹھ کے اے سی والے کمروں میں سبحان اللہ روزانہ 100 دفعہ الحمدللہ اللہ اکبر، یہ تو بڑا آسان ہے نا، سبحان اللہ و بحمدی 100 دفعہ صبح 100 دفعہ شام نو، یہ تو کام پا کے رکھے، اصل جڑا کام کرنے تو کیتا ہی کوئی نہیں۔ پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ۔ ایک اور حدیث ہے بخاری مسلم میں، نبی علیہ السلام فرمایا میں نے جہنم میں اپنے امتیوں میں سے بعض واعظین کو، واعظین یعنی علماء کرام کی اتنی عزت ہے، ان کو دیکھا کہ وہ اپنے پیٹ کی انتڑیوں کے گرد جہنم میں چکر کاٹ رہے ہیں جس طرح کہ کولو کا گدھا۔ عرب میں نا، وہ آج بھی ہمارے انٹیریئر پنجاب کے اندر، اب تو بہت کم ہو گیا یہ چیز، بہت بیکورڈ ایریا میں ہوتا ہے کہ وہ بیل کو چلا کے نا تو گندم کے سٹے رکھ دیتے ہیں، وہ ان کے اوپر جب وہ پڑتا ہے ان کا پاؤں تو وہ ان کے دانے لادا ہوتے ہیں، تو گدھا بھی اس کام کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو اس طرح وہ جہنم میں چکر کاٹ رہے ہیں اور اہل جہنم ان کے گرد جمع ہو کے ان سے پوچھتے ہیں حضرت صاحب تسی بھی، آپ تو ہمیں نیکی کا حکم دیتے تھے، تو چلو ہمارا تو سمجھ آتا ہے کہ ہم نے آپ کی باتوں پہ عمل نہیں کیا اور ہم بھی جہنم میں آپ کے ساتھ ہیں، آپ کیوں پہنچ گئے ہیں؟ تو کہیں گے کہ ہم بس کہتے ہی تھے آپ کو، کر دے ہو ہی جو تسی کر دے ہو، اسی لیے کہتے ہیں نا کہ او کام نہ کرو جو مولوی کرتا ہے، او کام کرو جو مولوی کہندا ہے۔ کیا وہ عموماً ٹھیک ہی ہوتے ہیں کہانیوں کو چھوڑ کے۔ اور بعض روایتوں میں یہ ہے کہ جو سننے والے ہیں وہ جنت میں پہنچ جائیں گے، وہ کہیں گے حضرت آپ کی ہم اتنی تقریریں سن کے جنت میں ہیں اور آپ خود جہنم میں ہیں، وہ کہیں گے وہ آپ نے تو عمل کر لیا، ہم نے عمل نہیں کیا۔ ٹھیک ہے، تو یہ اسلام جوڑوں کی اندر ہے، امر بالمعروف و نہی عن المنکر جوڑا ہے، نیکی کا حکم دینا برائی سے روکنا، علم اور عمل بھی جوڑا ہے۔ خالی علم نو چٹنا ہے اگر عمل نہیں کیا، اور خالی عمل کا کیا کرنا ہے اگر وہ علم کی بنیاد پہ نہیں ہے کہ جو طریقہ نبی علیہ السلام نے بتایا تھا اس کے بغیر آپ عمل کرتے رہے ہیں تو وہ عاملۃ ناصبہ، عمل کر کر کے تھک جائیں، جتنا مرضی ٹکریں مارتے رہیں، بغیر وضو کے آپ نماز پڑھتے رہیں، نماز تو کوئی نہیں ہونی جب تک آپ کو طہارت کے مسائل نہیں پتہ ہوں گے، نماز کا طریقہ نہیں پتہ ہوگا۔ تو یہ پیرلل میں دونوں چیزیں کمپلسری کمپلیمنٹری جڑی ہوئی ہیں۔ تو امر بالمعروف و نہی عن المنکر اس اعتبار سے بہت ہی امپورٹنٹ ہے۔ ایک اور حدیث ہے بڑی زبردست جامعہ ترمذی کے اندر کہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ آیت تلاوت کی، یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، اے ایمان والو تم اپنی جان کی فکر کرو، تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا جو خود گمراہی پر ہے، تم اپنا کام سیدھا رکھو۔ اور حضرت ابوبکر نے کہا کہ تم یہ آیت پڑھ کے یہ سمجھتے ہو کہ تم خود نیکی کا کام کرتے رہو، جو برائی کرتے ہیں ان کا وبال تم پہ نہیں پڑے گا، تو یہ مطلب نہ لینا اس آیت کا، کیونکہ میں نے خود رسول اللہ سے سنا تھا کہ اگر کہیں پہ لوگ موجود ہوں اور وہ برائی کو دیکھتے ہوں اور برائی کو روکنے کی کوشش نہ کریں تو عنقریب اللہ ان سب پہ عذاب بھیج دے گا، اور وہ دعا کریں گے ان کی دعائیں بھی قبول نہیں ہوں گی، یعنی نیکوں کو بھی رگڑا لگ جائے گا۔ پھر اس آیت کا کیا مطلب ہے
کیا ایمان والو تمہیں گمراہ کی گمراہی نقصان نہیں پہنچائے گی اگر تم ہدایت پہ ہو؟ مراد یہ ہے ہدایت پہ کون ہوگا؟ جو نبیوں کے طریقے پہ ہوگا. ہدایت پہ یہ ہے کہ آپ خود بھی سیدھے راستے پہ چل رہے ہیں اور لوگوں کو نیکی کا کہہ رہے ہیں، تو اب آپ ہیں ہدایت پہ. آپ کی دعوت کے باوجود کوئی برائی پہ چل رہا ہے نا، تو اب اس کا برائی پہ چلنا آپ کو نقصان نہیں پہنچائے گا. ہاں اگر آپ خود نیک عمل کر رہے ہیں، کسی کو روک نہیں رہے ہیں، تو اب اس کی برائی کا وبال بھی آپ پہ آ جائے گا. تو دیکھیں صحابہ کرام جو ہے نا، وہ کس طرح حضرت ابوبکر نے خطبہ دے کے کہا کہ ایسا غلط مطلب نہیں جائے لے لینا کہ جی بس میں سیدھا ہوں، بس ٹھیک ہے، باقی جان جدھر مرضی، میرا کیا لینا دینا. یہ اس صورت میں ہوگا جب آپ ان تک بھی بات پہنچا دیں اور پھر بھی وہ نہ مانے، پھر ٹھیک ہے، آپ کو کوئی نقصان نہیں ہوگا ان کی وجہ سے، ورنہ رگڑا لگ جائے گا. خیر اس کے اوپر میں کئی ایک احادیث بیان کر سکتا ہوں. ٹو کٹ دا سٹوری شارٹ، یہ کامیابی کے لیے امر بالمعروف و نہی عن المنکر بھی ضروری ہے، اور یہی وہ خوبی ہے جو ہمیں نبی علیہ السلام کی وجہ سے ملی، ختم نبوت کی وجہ سے، اور وہ اس لیے کہ پوری کائنات کے لیے آپ کو پیغمبر بنا کے بھیجا گیا. ایک اور حدیث بھی ہے بخاری مسلم میں کہ مجھے اللہ نے 5 خصوصیات ایسی دی ہیں جو کسی پیغمبر کو نہیں دی. اس میں سے پہلی خصوصیت یہ ہے کہ پوری زمین میرے لیے سجدہ گاہ ہے، میرے امتی جہاں چاہیں نماز ادا کریں. پہلے ہوتا تھا صرف مسجد میں نماز پڑھنی ہے، مسجد کے علاوہ اگر آپ کہیں اور ہیں تو ساری نمازیں جمع کر کے اکٹھی گھر آ کے واپس مسجد میں پڑھتے تھے. دوسرا، مجھے پوری انسانیت کے لیے پیغمبر بنا کے بھیجا گیا. تیسرا، 1 مہینے کی مسافت سے میرا روب کافروں پہ ڈال دیا. چوتھا، مال غنیمت میرے لیے حلال کر دیا گیا. پہلے مال غنیمت حلال نہیں ہوتا تھا. اور 5واں، نبوت کا سلسلہ مجھ پہ ختم کیا گیا. جناب نبوت کا سلسلہ ختم ہونا، یہ ہے وہ ٹائٹل، اور پوری انسانیت کے پیغمبر بنا کے بھیجنا، یہ ہے وہ ٹائٹل جس کی وجہ سے ہماری بھی فضیلت ہے کہ ہم اس پہ عمل کریں گے. خالی کھلی نعرے لگانے سے کچھ نہیں ہونا. اب دیکھ لیں آلموسٹ میں نے 40 منٹ اس ایک آیت پہ لگائے ہیں، اس لیے کہ اس آیت کا خالی یہ ترجمہ کر کے گزر جانا کہ تم بہترین امت ہو، تو یہ تو سارے مفسرین اس طرح ہی گزر جاتے ہیں. جب تک آپ کو اس کا سمجھ نہیں آئے گی کہ یہ بات کیا ہو رہی ہے، اس وقت تک فائدہ نہیں ہے. وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، اگر اہل کتاب بھی ایمان لے آتے تو ان کے لیے اچھا ہوتا. پہلے بھی کتنا سورہ بقرہ میں ذکر آیا کہ اہل کتاب کو تو پتا تھا یہی وہ پیغمبر ہیں جن کی پیش گوئی ہماری کتابوں میں ہے، تو اللہ تعالیٰ ماتا ہے تمہاری خیریت تو اس میں ہی تھی، دنیا اور آخرت کی، تم ایمان لے آتے. لیکن اب تمہاری قسمت میں پٹائی لکھی ہے، تو دنیا میں بھی آپ دیکھ لیں قاسیہ اور یرموک میں ذلیل ہوئے، اور آخرت کی بھی ذلت باقی ہے. منہم المؤمنون واکثرهم الفاسقون، ان میں سے مومن بھی ہیں لیکن اکثر فاسق ہی ہیں، بہت کم لوگوں نے ایمان قبول کیا. لن یضروکم الا اذی، تمہیں یہ نقصان کوئی نہیں پہنچا سکیں گے، اللہ کی مدد اپنے پیغمبر کے ساتھ ہے. ہاں کوفت ضرور پہنچے گی، ذہنی ٹینشن، ظاہر ہے ٹینشن ہر وقت ہی دھڑکا لگا رہے کہ آپ یہ کر رہے ہیں، آپ یہ پلاننگ کر رہے ہیں، آپ یہ کر رہے ہیں. آگے چل کے آئے گا پھر پیغمبر کو پھر دعا بھی تعلیم کی گئی کہ اہل ایمان کی اللہ نے نشانی بتائی کہ جب ان کو پتہ چلتا ہے نا کافر سازشیں کر رہے ہیں، تو وہ کہتے ہیں حسبنا اللہ و نعم الوکیل، بس ہم نے اللہ ہی پر بھروسہ کیا، وہی ہمیں کافی ہے. ذہنی کوفت پہنچے گی لیکن کچھ کر نہیں سکیں گے سچائی کے مقابلے میں. وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ يُوَلُّوكُمُ الْأَدْبَارَ، اور جب تم ان سے قتال کرو گے نا تو پیٹ پھیر کے بھاگیں گے. ظاہر ہے جی صحابہ والا ایمان اگر ہو تو سامنے جتنا مرضی کوئی دلیر ہو، وہ تو آیا ہے نا کفر کی طرف سے، اس میں تو وہ دلیری تو نہیں ہو سکتی جو اللہ کے ماننے والے میں ہو سکتی ہے. پیٹ پھیر کے بھاگیں گے. اور دیکھیں ہر جگہ اللہ تعالیٰ نے مختصر جماعت کے ذریعے کافروں کو الٹا ہے. ثم لا ینصرون، اس کے بعد ان کی مدد بھی نہ کی جائے. ضربت علیہم الذلہ، ان پر اللہ نے رسوائی مسلط کر دی ہے. کیوں؟ پیغمبر آ گئے ہیں. پہلے یہ کہتے تھے، سورہ البقرہ میں آتا ہے، اس نبی کے وسیلے سے دعائیں مانگا کرتے تھے. وہ وسیلہ پاکستان والا نہیں، اللہ سے کہتے تھے اللہ جلدی جلدی اس نبی کو بھیج، ہم اس کے ساتھ مل کے قتال کریں، کافروں پہ غلبہ پائیں. اور جب نبی آئے تو سب سے پہلے یہ کافر بن گئے. اور جن کو دھمکی لگاتے تھے اوس اور خزرج کو، وہ مشرکین عرب کے قبائل، وہ ایمان لے آئے. اور جو اہل کتاب تھے ان کی کتابیں شوکیسوں میں ہی سجی رہ گئی. آج بھی علماء کے ساتھ ایسے یہی ہو رہا ہے کہ جی ایڈی ایڈی ڈگریاں لے کے انہوں نے گالی نہیں کوئی سنتا، وہ منڈے نو سنتے ہیں سارے انجینئر نو. وہ بھائی انجینئر نے کتاباں کڈ کے پبلک سامنے رکھیاں نے، تواڈے نے کتاباں ویسے سجا کے رکھیاں نے،
ویسے تو پڑھی نہیں، جو پڑھی ہوئی وہ بھی نہیں بتائی، تو بس یہی ہوگا آپ کے ساتھ. ضربت علیہم الذلہ اینما ثقفوا، یہ ذلت میں رہیں گے جہاں کہیں بھی پائے جائیں گے. الا بحبل من اللہ، ہاں اللہ کوئی ان کو سہارا دے دے وقتی طور پہ، کوئی ایسا کوئی تقدیر غالب آ جائے کہ ان کو کوئی سکون کا سانس مل جائے. وحبل من الناس، یا لوگ کوئی ان کو پناہ دے دیں یہودیوں کو، ادروائز ان کی ذلت ان کا مقدر ہے. اور آپ دیکھیں حضرت عیسیٰ کے ساتھ انہوں نے غداری کی، اس وقت سے ذلت کاٹی انہوں نے 2000 سال تک. یہ اب آ کے ان کو تھوڑا سکون ملا ہے 1917 میں بالفور ڈکلیریشن کے بعد. یہودیوں کو جو آباد کاری کی اجازت اسرائیل میں مل گئی، 1948 میں اسرائیل قائم ہو گیا، 1967 میں انہوں نے عرب کو جنگ میں شکست دے کے اسرائیل کو اتنا بڑا کر لیا. ہم جس ایرا میں جی رہے ہیں نا، اس ایرا میں جو یہودیوں کا سٹیٹس ہے نا، یہ بہت بہتر ہے. پچھلے 2000 سال سے تو ذلت کاٹ رہے تھے. 500 سال تک تو یہ بیت المقدس میں انٹر نہیں ہو سکے، کیونکہ بیت المقدس پہ قبضہ تھا عیسائیوں کا. عیسائی ان کو اپنے نبی کا قاتل سمجھتے تھے، وہ تو یہی سمجھتے ہیں نا سولی دیے گئے. اور وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو معاذ اللہ آؤٹ آف ویڈ لاک مانتے تھے. میں اردو میں نہیں کہہ رہا، آپ گستاخی کا فتوی لگا دیں گے. یعنی میں نے کئی ایک باتیں کافروں کی کوٹ کی ہیں تو میرے کھاتے میں ڈال دیے، دیکھو یہ نبی کے بارے میں کیا الفاظ استعمال کر رہے ہیں. اب نبی کے بارے میں اس سے بڑا کوئی لفظ استعمال ہو سکتا ہے کہ یہ آؤٹ آف ویڈ لاک پیدا ہوا ہے؟ دیکھیں نا، اس کو ذرا آپ انگلش میں ٹرانسلیٹ کریں. ایسے ہے بھی انگلش ہے، لیکن میں زیادہ مشکل انگلش بولی ہے، کیونکہ میں اگر دوسرے لیے انگلش بولاں گا تو اکثر لوگوں کو پتہ بھی لگ جائے گا. تو اتنا جب کنفلکٹ ہو تو وہ دونوں کیسے اکٹھے ہو سکتے ہیں؟ یہ تو پوپ نے ان کا گناہ معاف کیا 1917 میں، بالفور ڈکلیریشن ہوئی تو الٹیمیٹلی ان کو اجازت ملی ہے، ورنہ تو 500 سال تک تو یہ انٹر نہیں ہو سکے. یہ تو حضرت عمر نے جب فتح کیا یروشلم تو انہوں نے اس کو انٹرنیشنل سٹی ڈکلیئر کیا، لیکن عیسائیوں نے معاہدے کے تحت یہ اس معاہدے پہ چابیاں والے کی تھیں کہ یہودیوں کو آپ اجازت تو ضرور دیں گے لیکن یہاں پہ یہ رہائش نہیں کر سکتے. اور وہ مسلسل معاہدہ چلتا رہا. سلطنت عثمانیہ کو بھی بڑی بڑی رشوت آفر ہوئی صلیبیوں کی طرف سے، لیکن انہوں نے کہا حضرت عمر کے اس معاہدے سے ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے. اسی لیے سلطنت عثمانیہ کو توڑوایا گیا. میری پچھلے دنوں ایک ویڈیو بھی ریکارڈ ہوئی ہے ڈیٹیل سے نزول عیسیٰ کے اوپر، اس میں نے ساری باتیں بتائی ہیں. تو وہی ہے کہ یہ لوگوں کا سہارا ان کو ہوگا. آج یہودی جو ہے نا، ان کو لوگوں کا سہارا ہے، ادروائز یہ مٹھی بھر ہیں اور پوری دنیا کی اکانومی انہوں نے کنٹرول کیا ہے. وہ کن لوگوں کا سہارا ہے؟ کرسچنز کا. کرسچنز آج ان کی حمایت چھوڑ دیں، ان کے کتے کی اوقات نہیں ہوگی. پوری عیسائی دنیا اس وقت یہودیوں کی بیک پہ کھڑی ہوئی ہے. امریکہ کا سہارا ہے نا. آج اگر اسرائیل کے پاس اتنی لیٹسٹ ٹیکنالوجی ہے تو وہ ٹھیک ہے، اب تو ان کی بھی کمپیٹنسی بہت ہو چکی ہے، لیکن انیشلی تو سب کچھ امریکہ نے ان کو دیا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ مانا، یا تو اللہ ان کو کوئی سہارا دے دے یا لوگوں کا سہارا. وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، اور یہ اللہ کے غضب کے مستحق ہوئے. وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةُ، اور ان پر ہم نے جو ہے نا وہ محتاجی ایسی مسلط کی ہے، غریب الوطنی کی زندگی گزاریں گے. گزارتے رہے ہیں، در بدر پھرے ہیں 2000 سال تک. اب آ کے اسرائیل میں وہ آباد ہونا شروع ہیں. اور پھر آپ کی پچھلی 20ویں صدی کے اندر تو بہت بڑا ان کے ساتھ ہٹلر نے جو کچھ کیا، لاکھوں یہودی قتل ہوئے. ہم ہٹلر کی اس ایکٹیویٹی کو تو غلط سمجھتے ہیں، لیکن ان کو اعمال کی سزا اللہ کی طرف سے اس اعتبار سے ملی. اللہ تعالیٰ ظاہر ہے جب اپنے ماننے والوں کو بھی مرواتا ہے تو اپنے دشمنوں کے ذریعے مرواتا ہے. وہ قصور ان کا ہی ہوتا ہے. تو ان پہ عذاب کی قسطیں آتی رہی ہیں. اور آخری قسط آنی ہے جو بخاری مسلم میں کہ مسلمان حضرت عیسیٰ کے ساتھ مل کر دجال کے خلاف قتال کریں گے. دجال یہودیوں کا لیڈر ہوگا اور اللہ کی ایسی غیبی مدد ہوگی کہ اگر کسی پتھر کے پیچھے بھی یہودی چھپا ہوا نا، یا درخت کے پیچھے، وہ درخت اور پتھر کو بھی اللہ تعالیٰ زبان دے گا. وہ کہے گا ایھا المسلم، یا مسلم، میرے پیچھے یہودی، اسے قتل کر دے. سوائے ایک غرقد کے درخت کے، وہ ان کو پناہ دے گا جو انہوں نے بہت بڑی تعداد میں کاشت کی ہے وہاں پہ اسرائیل کے اندر. میرا اس پہ کلپ بھی ہے، میں نے وہ غرقد کا درخت دکھایا بھی ہے. وہ جھاڑی اتنی بڑی ہے، اس میں بندہ چھپ بھی جائے تو نظر نہیں آتا. تو صدا آئے گی اے مسلم، اے بریلوی دیوبندی سنی شیعہ نہیں، اے مسلم. ٹھیک ہے جی. تو آپ نے یہ نہیں سمجھنا کہ کوئی انجینئر صاحب کی ویڈیو چل پڑی ہے. میں ہوں مسلم علمی کتابی. تو انشاءاللہ امید ہے کہ اس وقت تک یہ سارے معاملات مسلم والے ہی ہوں گے انشاءاللہ. تو وہ آخری قسط جو ہے نا، ان پہ ابھی عذاب کی باقی ہے.
ذالک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ، یہ اس لیے کہ یہ اللہ کی آیتوں کا کفر کرتے تھے. وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حق، انہوں نے اپنے نبیوں کو بھی ناحق قتل کیا ہے، رسولوں کو نہیں، نبیوں کو. اچھا وہ نبی بھی اپنے خاندان کے، بنی اسرائیل کے پیغمبروں کو قتل کیا. اس کو آپ ویسے امیجن اس طرح کر سکتے ہیں، آپ سوچتے ہوں گے کس طرح کوئی اپنے نبی کو قتل کر سکتا ہے جب ماننے والا ہو؟ جناب کر سکتا ہے. کیا مسلمان اسلام کے نام پہ دوسرے مسلمان کو نہیں قتل کرتا؟ وسیع تر مفاد کے اندر یہ بھی جو یہ واقعہ ہوا ہے آپ کا خوشاب کے اندر، جس پہ میری ویڈیو آج اپلوڈ ہو گئی ہے، کنا ہی جو تواں کرنے والی ویڈیو ہے، فل ٹاس ملی سی بونڈری تو باہر چھٹی ہے اللہ دے فضل نال، پورا فرقہ الٹا گیا. ویڈیو ویکھیو، کوئی ویڈیو دکھانے کی ضرورت نہیں کسی نے، وہ والی ویڈیو دکھائیں. اس کا عنوان ہے بینک مینیجرز انسیڈنٹ، کاؤنٹر نیریٹو اینڈ کریٹیکل انالیسس. وہ دیکھیں جناب کیا ہوا ہے. ایک عمران بھائی کی شہادت نے ہمیشہ کے لیے اس فرقے کے ساتھ وہ کیا ہے کہ آندہ انشاءاللہ ان کی کمر سیدھی نہیں ہوگی، جو انہوں نے کتاب و سنت کے خلاف تعلیمات. اور پھر میں نے جو اس کا انالیسس کیا ہے نا، اس جاہل مطلق نے جو بیان دیے تھے، میں نے پھر مجھے موقع ملا، میں نے احمد بریلوی صاحب کے ترجمے سے آیات پڑھ کے بتایا کہ تمہارا پورے کا پورا عقیدہ قرآن کے خلاف ہے. خود نہیں ترجمہ کیا، اور وہ ترجمے ایک ایک ہم نے ڈسپلے کی ہیں. 25 سے 30 ہمارے آورز لگ گئے ہیں ورکنگ اس کلپ کو تیار کرنے میں، اس میں حوالے لگانے میں. ویڈیوز بھی ڈالی ہیں جتنی پولیس اسٹیشن کی اور بیانات کی. تو یہ مسلمان نے نہیں دوسرے مسلمان کو قتل کیا. حق کے لیے جو بھی آواز بلند کرے گا وہ قتل ہوگا. اس امت نے بھی تو نبی کو تو قتل نہیں کیا، لیکن نبی کے قائم مقام حسین ابن علی کو کس نے قتل کیا؟ تو سر اب آپ کو سمجھ آ گیا، بنی اسرائیل بھی قتل کر دیتے تھے اپنے انبیاء کو، کیونکہ نبی تو اب کوئی نہیں آنا. نبیوں والا سٹیٹس جس کے پاس تھا اپنے منصب کے اعتبار سے، حسین ابن علی، تو دیکھیں نا ان کے بچے بھی نہیں زندہ چھوڑے. تو لہٰذا یہ قرآن کی آیات صحابہ کے لیے تو شاید ایمان بالغیب ہوتی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ماننے والا اپنے نبی کو مار دے گا. ہم آج بتا سکتے ہیں جی بالکل مار سکتا ہے، اسی یہی کام کیتا ہے کہ چونکہ ختم نبوت تھی، ورنہ حسین ابن علی نبی ہوتے نا. اگر ختم نبوت نہ ہوتی تو ہم نے بھی اپنی امت میں جو ہے نا وہ نبی کے سٹیٹس والے لوگوں کو مارا ہے. اگرچہ وہ امتی تھے لیکن ان کا سٹیٹس اس اعتبار سے کہ وہ دعوت تبلیغ کے اعتبار سے امت کے لیڈر تھے، انبیاء والا کام ان کو ٹرانسفر ہوا تھا ختم نبوت کی وجہ سے. ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، یہ اس لیے کہ وہ نافرمانی کرتے تھے اور سرکشی کیا کرتے تھے. لیسوا سواء، لیکن اللہ نے اب کہا ہے کہ سارے ایک جیسے نہیں نے، اچھے لوگ بھی موجود ہیں. من اہل الکتاب امۃ قائمۃ یتلون آیات اللہ، انہی اہل کتاب میں ایسے بھی ہیں جو اللہ کی آیات کی تلاوت کرتے ہیں کھڑے ہو کر، آناء اللیل، راتوں کو. یعنی یہ وہ لوگ ہیں جو اسلام قبول کر لیا. عبداللہ ابن سلام یہودی عالم تھے، اسلام قبول کر لیا. وہم یسجدون، اور وہ سجدوں میں اپنی رات گزارتے ہیں. یؤمنون باللہ، ایمان لاتے ہیں اللہ پر، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن کے اوپر. ویأمرون بالمعروف، اور حکم دیتے ہیں نیکی کا. وینہون عن المنکر، اور روکتے ہیں برائی سے. یعنی ان میں بھی ایسے لوگ موجود ہیں. وَيُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ، اور نیکی کے کاموں میں جلدی کرتے ہیں. جہاں کوئی نیکی نظر آتی ہے نا، جس طرح لوگ دنیاوی منفعت کے لیے جھپٹ پڑتے ہیں نا، کہیں پہ نیاز بانٹی جا رہی ہے مفت کی، تو یہ انتظار میں ہوتے ہیں کہاں پہ نیکی کا کام کوئی پتہ لگے صحیح، فوراً کریں گے. پتہ لگنے کی دیر ہے، فوراً کرنے والے. وَأُولَئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ، یہ ہیں لوگ اصل میں صالح، نیکوکار. اللہم اجعلنا منہم، آمین. وما یفعلوا من خیر فلن یکفروہ، جو یہ کام کریں گے نیک کاموں سے تو ہرگز انکار نہ کیا جائے گا اس کار خیر کا. یعنی اللہ تعالیٰ جو بھی ان میں سے اچھے لوگ نیکی کا کام کریں گے اس کی جزا ان کو ملے گی. واللہ علیم بالمتقین، اللہ کو پتہ ہے کون تقوی والا ہے. یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کہے گا کہ بھئی چونکہ اس کے نام کے ساتھ یہودی عیسائی آ گیا تو دوزخ میں پھینک دینا، نہیں. اور یہ بھی یاد رکھیے گا، یہودی عیسائی بھی برباد اس وقت ہوئے ہیں جب انہوں نے
اپنے زمانے کے پیغمبر کا انکار کیا ہے. جب تک حضرت عیسیٰ کا انکار نہیں یہودیوں نے کیا تھا، مسلمان ہی تھے. عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کر کے کافر ہو گئے. عیسائی بھی مسلمان تھے، جب نبی علیہ السلام کا انکار کیا وہ کافر ہو گئے. ہمارا سٹیٹس کیا ہے؟ لا نفرق بین احد من رسلی. ہم ایمان لانے میں کسی نبی میں فرق نہیں کرتے. ہمارے نزدیک نبی علیہ السلام کا کوئی کارٹون بنائے وہ بھی گستاخ رسول ہے، عیسیٰ ابن مریم کا کوئی کارٹون بنائے وہ بھی گستاخ رسول ہے. ہمارے لیے ایمان کے اعتبار سے دونوں برابر ہیں. مرتبے کی بات نہیں ہو رہی، ایمان کی. ایمان دونوں پہ لے کے آنا ہے. ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کی روش اختیار کی، لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا، ان کی مال اور اولاد یہ دونوں چیزیں اللہ کے مقابلے پہ کچھ کام نہیں آ سکیں گی. دنیا میں انسان مال دے کے چھڑا لیتا ہے، اور قبائلی سسٹم میں جس کے بیٹے زیادہ ہوتے تھے طاقت زیادہ ہوتی تھی. تو اللہ نے فرمایا یہ دنیا میں ٹھاٹ باٹ ہے مال اور اولاد کی. اللہ کے حضور کوئی نہیں اپنے آپ کو بچا سکتا اگر اس نے پیڑے کرتوت کیتے نہ تھے. وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، اور یہ ہوں گے اہل جہنم، آگ والے. ہم فیہا خالدون، وہ رہیں گے اس میں ہمیشہ ہمیش. اللہم لا تجعلنا منہم، اللہم اجرنا من النار، ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما. آمین. اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحیا والممات ومن شر فتنة المسیح الدجال. صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نماز کی حالت میں بھی قرات کرتے ہوئے جب جہنم کی آیات آتی تھی نا تو وہیں پہ قرات روک کے نا تو اللہ سے دعائیں مانگنا شروع کر دیتے تھے، اور جنت کی آیات آتی تھی تو جنت مانگنا شروع کر دیتے تھے. یہ سنت ہے نماز کے اندر بھی. تو اسی پہ میں نے اجتہاد کیا، اگر نماز کے اندر سنت ہے تو درس قرآن کے دوران بھی جب یہ آیات آئیں گی نا، لیکن سر یہ تو اس کو ہے نا جس کو پتہ ہو. یہی میں اگر سر لگا کے پڑھ رہا ہوں تو جہنم کی آیات تو آپ میں سے اکثر سبحان اللہ کہہ دیں گے. اس پہ آپ نے کہنا ہوگا وَلِعَاذُ بِاللَّہ، اللہ کی پناہ. ٹھیک ہے نا جی. مَثَلُ مَا يُنْفِقُونَ فِي هَذِهِ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، مثال ان کی جو خرچ کرتے ہیں اس دنیاوی زندگی میں، ان کی مثال ایسی ہے كَمَثَلِ رِيحٍ فِيهَا سِرٌّ أَصَابَتْ حَرْثَ قَوْمٍ، جیسا کہ ہوا اس میں سخت ٹھنڈک ہو اور لگے وہ ایک قوم کے کھیت کو، ظلموا انفسہم فاہلکت، جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، یعنی اللہ کے جو نافرمان لوگ ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو فنا کر دے گا جس طرح کہ ٹھنڈی ہوا ایک کھیت کو تباہ و برباد کر دیتی ہے. وما ظلمہم اللہ، اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا، ولیکن انفسہم یظلمون، بلکہ خود انہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا. یعنی جن کی پوری تگ و دو دنیا کی زندگی کے لیے آخرت کو انہوں نے پس پش ڈالا ہے نا، تو ان کی مثال یہ ہے کہ وہ جو خود دنیا کی بھی کھیتی ہے ان کی آخرت میں کام نہیں. یعنی بس ایک ٹھنڈی ہوا جس طرح بیڑا غرق کر دے گی نا ان کے پورے کھیت کا، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب عذاب کا کوڑا پڑنا ہے تو سب کچھ فارغ، یہ سب دنیا میں ہی رہ جائیں گے اعمال. یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونکم، اے اہل ایمان نہ بناؤ اپنا رازدار غیروں کو. لا یألونکم خبالا، وہ کوئی کسر نہیں اٹھا رکھتے تمہاری خرابی کی، تو تم ان کو رازدار کیوں بناؤ؟ کافر کو آپ رازدار نہیں بنا سکتے. ایون اگر کسی کی بیوی عیسائی یا یہودی ہے جس سے نکاح کی اجازت ہے، اکثر لوگ کہتے ہیں نہیں بیوی بڑا قریب رشتہ ہوتا ہے، تو دوسری طرف کہہ رہا ہے یہود و نصارہ کو دوست نہ بناؤ، تو اس کے ساتھ آپ کی قربت اپنی جگہ، لیکن کوئی اپنے دین سے ریلیٹڈ چیز، اپنے مشن سے ریلیٹڈ چیز اپنی بیوی کے ساتھ بھی شیئر نہیں کر سکتے، اگر وہ غیر مسلم ہے یا مسلمان بھی ہے اور دوسرے فرقے کی ہے. اودیو داسی نہ دوے. تو وہ قربت دین کے معاملے میں دیکھنا ہے کہ اپنا رازدار اس کو بنانا ہے جو دین کے لیے ہو. ادروائز تو آپ دیکھ لیں کتنی عورتیں انہوں نے اپنے خامن چھوڑے ہیں نبی علیہ السلام کے مبارک دور میں، اور کتنے خامن ہیں انہوں نے اپنی مشرکہ بیویاں چھوڑ دی ہیں اسلام کی خاطر. انہوں نے یہ دیکھا پھر کہ جی ہم جو ہے وہ اپنی خاندان کو نبھائیں. تو اللہ تعالیٰ ہمارا کہ ان کو ایسے لوگوں کو رازدار نہیں بنانا، ان یہودی منافق بنے. وَدُّوا مَا عَنِتُّمْ، وہ پسند کرتے ہیں جو چیز تمہیں بری، جب تمہیں کوئی برائی پہنچتی ہے ان کو یہ لگتا ہے، ان کو یہ چیز پسند ہے کہ تم پہ برا وقت آئے. قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ، اور تمہیں ظاہر تو ہو چکا ہے ان کی منہ کی باتوں سے، پتہ چل جاتا ہے، ہمیں بھی پتہ چل جاتا ہے. لوگ اپنے بکس کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں، جب علمی بات کے جواب میں
عجیب و غریب باتیں کر رہے ہوتے ہیں، تو صحابہ کو بھی کہا جا رہا ہے کہ تم لوگوں کے اندر جو منافقین چھپے ہوئے ہیں نا، اوپر سے کلمہ پڑھ کے اندر سے یہودی ہیں، ان کی منہ کی باتوں سے تمہیں آئیڈیا تو ہوتا رہتا ہے کہ میں نے جڑے مار دینے تو آنو، بندہ اپنوں کو میں نے تو نہیں مارتا، جب ہماری ایک کامن کاز ہے پھر ہم اس کسی کو تو نہیں کہہ سکتے، ٹھیک ہے؟ ہم جب آن کر رہے ہیں ایک چیز کو، مثلا اگر میں حضرت حسین علیہ السلام یا اہل بیت کی شان بیان کرتا ہوں تو اس پہ مجھے تو نہیں میں نے ہے جی تسی تے شیعہ لی گلاں کر رہے ہو، تو آپ نہیں مانتے حضرت حسین کو مانتے ہیں۔ اسی طریقے سے اگر میں قرآن و سنت سے توحید کے دلائل بیان کروں اور مجھے کوئی کہے یہ تے وہابیاں لی گلاں کر رہے ہو تسی، تم قرآن و سنت کو نہیں مانتے، کسی کو سپورٹیو ہے یا نہیں ہے، آپ نے سچائی کے ساتھ کھڑے ہونا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کی زبانوں سے تو تمہیں آئیڈیا ہو چکا ہے کہ یہ اپنے منہ سے کس طرح کے میں نے تم لوگوں کو مارتے ہیں، یعنی جب برا وقت آتا تھا نا تو وہ فوراً مسلمانوں کہتے تھے آگے چل کے بھی آئے گا جی، ہم نے تو پہلے ہی ابھی اس کے بعد غزوہ بدر احد کی کمنٹری جب شروع ہوگی نا، ہم نے تو پہلے ہی کہا تھا کہ جی کوئی لڑ بڑھ کے فائدہ کوئی نہیں ہے، دیکھو نا اتنے بندے مروا لیے ہم نے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کے منہ کی باتوں سے تمہیں تکلیف پہنچتی ہے، وما تخفی صدورہم اکبر، اور ان کے دلوں میں جو تمہارے خلاف بغض چھپا ہوا ہے نا، اوپر سے کلمہ پڑھا ہے، اندر ان کے وہ نفرت چھپی ہے جو اس سے بھی بڑھ کر ہے۔ قد بینا لکم الآیات ان کنتم تعقلون، ہم نے صاف صاف آیات تمہارے لیے بیان کر دی ہیں اگر تم سمجھ سکو، یعنی یہ صحابہ کرام کو خبردار کیا جا رہا ہے کہ یہ آپ کے ساتھ کام ڈالیں گے۔ اب یہ ٹاپک چل رہا ہے لیکن اب چونکہ ٹائم ختم ہو چکا ہے، انشاءاللہ اگلی کلاس کے اندر ہم یہیں سے شروع کریں گے انشاءاللہ۔ 2 آیات ہیں 119 اور 120، اور پھر 121 سے لے کر 180 تک 60 مسلسل آیات صرف غزوہ احد کی لائیو کمنٹری ہے۔ آپ نے اگر احد کی ویڈیو دیکھنی ہے نا تو ان آیات میں دیکھیں، اور کیا اللہ نے گفتگو کی ہے، جدھر جدھر جس نے بھی سینڈل کیا نا مسئلہ، اللہ تعالیٰ نے پھر لحاظ کوئی نہیں کیا، اور یہی ڈانٹ جو پلائی گئی اس کا فائدہ تھا کہ یہ آخری جنگ تھی جو صحابہ نے جیت کے ہاری تھی، پھر قادسیہ اور یرموک بھی نہیں ہاری ہیں، کیونکہ ڈسپلن لوز نہیں ہوا۔ جب ایک استاد کبھی ایک غلطی کے اوپر انسان کو ڈانٹ کے اور اس کا ڈسپلن لوز ہونے کے اوپر اسے بتائے نا، اور پھر وہ شاگرد بھی صحابہ ہوں، تو وہ پھر ایسی بات کو پکڑیں گے کہ پھر اللہ تعالیٰ، کیونکہ اللہ تو دیکھ رہا تھا میں نے تو ان سے سپر پاور الٹوانی ہے۔ آج چھوٹی سی جنگ کے اندر انہوں نے حضور کی نافرمانی کر کے جو 30-50 تیر انداز تھے ان میں سے صرف جو ہے وہ 15 وہاں رہ گئے، 35 نے درہ چھوڑ دیا، ڈسپلن اپنے لیڈر کی بات نہیں مانی، جبکہ بخاری میں الفاظ تھے تم یہ دیکھو کہ چیل کوے بھی ہماری بوٹیاں اٹھا کے لے کے جا رہے ہیں تب بھی تم نے درہ نہیں چھوڑنا۔ اب اس سے زیادہ کیا حضور سمجھاتے؟ انہوں نے دیکھا کافر پیچھے بھاگ رہے ہیں تو انہوں نے درہ چھوڑ دیا، اور خالد بن ولید بڑے سمجھدار تھے، کافروں کی طرف سے آئے تھے، درے کے پیچھے سے آگے حملہ کیا اور فتح جو ہے وہ شکست میں بدل گئی، حضور کے بھی دانت شہید ہو گئے، آپ بھی بے ہوش ہو گئے، آپ کی شہادت کی خبر مشہور ہوگی۔ اب یہ پوری 60 آیات ہیں اور یہ قرآن حکیم میں ایک یونیک مقام ہے، وہ انشاءاللہ اگلی دفعہ شروع ہو جائیں گی، لیکن 2 آیات باقی ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ اگلی دفعہ شروع کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے، اگر جس بات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے محو کر دے، ہمیں معاف بھی فرما دے، ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک وما علینا الا البلاغ المبین۔